انسان کی فطرت میں اللہ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں اور انسان کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ ان پر قابو کرے۔ ان میں سے ایک جلد بازی بھی ہے کہ فطرت میں تو ہے، لیکن امتحان یہ ہے کہ انسان اس پر قابو کیسے پاتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور کسی کام کو طریقے کے ساتھ کرنا، سہولت کے ساتھ کرنا، انات جس کو کہتے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ یعنی جلد بازی نہ کرنا بلکہ سوچ سمجھ کر کام کرنا، یہ صلاحیت انسان کو اللہ دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ قبیلہ عبد القیس کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ بحرین کی طرف رہتے تھے اور مسلمان ہو چکے تھے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے۔ اب یہ دور دراز کا سفر کر کے آئے تھے، اونٹوں پر یا گھوڑوں پر، پیدل، جس طرح بھی عرب کے صحراؤں کو عبور کر کے آئے تھے۔ تو عام طور پر اس طرح کے سفر میں آدمی کے کپڑوں پر راستے کی میل کچیل لگ جاتی ہے، غبار لگ جاتا ہے۔ انہوں نے آ کر مدینہ کے باہر، بستی کے باہر پڑاؤ ڈالا۔ اب وفد کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کو ترس رہے تھے، تو انہوں نے جیسے ہی پڑاؤ ڈالا تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے دیوانوار چل پڑے۔ کپڑے تبدیل کرنا یا سامان رکھنا، تھوڑا آرام کرنا، اس چیز کو گوارا نہیں کیا، بس جیسے تھے ویسے ہی فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے حالت جنون میں روانہ ہو گئے، اور جا کے انہوں نے حاضری دی۔ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کا نام اشج تھا، اشج کے نام سے اسے حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، نام تو مختلف آئے ہیں ان کے، اشج عبد القیس۔ اس نے جلدی نہیں کی، وہ سارے لوگ چلے گئے، انہوں نے اپنا سامان رکھا، اپنے کپڑے تبدیل کیے، جو سفر کے اثرات تھے اپنے اوپر وہ ختم کیے، اور پھر بڑے حلم کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ تعالی، کہ دیکھو تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں، تمہاری دو عادات ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں، الحلم والانات، ان میں سے ایک حلم ہے اور ایک انات ہے، یعنی تم نے جلد بازی نہیں کی، وقار کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر تم میرے پاس آئے ہو، تو یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ مدینہ منورہ حاضری دینے والے لوگوں کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایئرپورٹ سے سیدھا بھاگ کر مسجد نبوی میں حاضری دینے کی بجائے پہلے ہوٹل جایا جائے، وہاں کچھ آرام کیا جائے، یا کم از کم کپڑے تبدیل کیے جائیں، نہا دھو کر پھر حلم اور انات کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی جائے۔